حوادث جو حادثے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک آپ کا اختیار ہے اور ایک میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہے اور اختیار نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ منفی چیزوں کی مثالیں دی ہیں، یہ مثبت کے لیے بھی ہے۔ میں نے پہلے کہا آپ کے والدین کون ہوں گے آپ کا اس کا اختیار ہے؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن والدین جو بھی ہو گئے آپ کا اختیار نہیں ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اچھے والدین کے ساتھ احسان ہے؟ نہیں، کوئی اچھے برے کی بات نہیں ہے۔ ہم سے آگے پوچھتے ہیں جی ہمارے والدین ناقابل برداشت ہیں، ان کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا، بہت چڑچڑے ہیں، بڑے منفی ہیں، یہ جو صلہ رحمی ہے ان کے لیے تو نہیں ہے نا۔ میں کہتا ہوں وہ تو اگر کوئی غیر بھی تم پر صدقے ہو رہا ہو، تمہیں خوب نوٹ دے رہا ہو، تو اس سے بھی تم صلہ رحمی کرو گے نا، صلہ کرو گے، رابطہ رکھو گے۔ اسے کون حکم دے گا تم اس سے رابطہ رکھو؟ جب تم بچے ہو تم سے بچپنے میں نہیں کہا صلہ رحمی کرو، وہ تو محتاج ہو تم ماں باپ کے، تو تم رابطہ صحیح رکھو گے۔ صلہ رحمی کب ہے؟ جب تم بڑے ہو گئے ہو، والدین چڑچڑے ہو گئے ہیں، اسی جگہ کے لیے ہے جس جگہ کے لیے ہم سوچتے ہیں اس جگہ کے لیے شاید نہ ہو۔ والدین بھی انہی میں سے ہیں، اور کتنا اہم ہے یہ والدین۔ آج ٹائم زیادہ آ گیا، مجھے خیال نہیں رہا، میں گاڑی دیکھ رہا ہوتا تو تھوڑا تیز کرتا۔ یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک۔ جو عاق کے والدین ہیں ان کے سے کہا جائے گا کہ جو جی میں آیا کرو، کچھ بھی کر لو، میں تمہیں بخشنے والا نہیں۔ جتنی عبادت کرو، جتنا استغفار کرو، جو مرضی کرو، میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بخش رہا؟ اسے والدین نے آق کر دیا۔ آق کے والدین صرف حیات میں ہے یا حیات کے بعد بھی وہ آق کر سکتے ہیں؟ وہ حیات کے بعد بھی آق کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کہتے ہیں، ہم نے پہلے تو کہا ہے کہ کاش نہیں کہنا ہے، تعلق القلب بالمفقود کفر۔ یہ کاش واش کاش کو نکال دیں، کاش والدین میرے زندہ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا۔ ابھی کر لو نا، ابھی کس نے روکا ہے؟ ابھی زیادہ ضرورت ہے، اور جو نیک ماں باپ ہیں وہ وہاں سے بھی دعا دے سکتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، ان کی دعائیں ابھی بھی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کو پہنچتی ہیں۔ اگر آپ انہیں بھول جائیں، نافرمانی کریں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو آق کر دیں گے۔ یقال للعاق، آق سے کہا جاتا ہے اعمل ما شئت، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، فانی لا اغفر لک، میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ ویقال للبار، جو والدین کی اطاعت کرنے والا ہے اس سے کہا جاتا ہے اعمل ما شئت فانی ساغفر لک، جو جی میں آتا ہے جاؤ کرو، موج کرو، فکر نہیں کرو، میں تمہیں معاف کرنے۔ اب یہ جو بار ہوگا اس کو سمجھ میں آئے گا، یعنی جو اطاعت والا ہے اسے سمجھ میں آئے گا۔ جو وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جس کو یہ سمجھ میں آیا ہوا اس سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے لیے ہے، جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ جو مرضی کرنا ہے، گناہ ہوتا ہے فکر نہیں کرو، انی ساغفر لک، میں تجھے معاف کر دوں۔ اب مجھے اس کو زیادہ کھولتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے کسی کو غلط سمجھ میں آ جائے کہ میں کل سے گناہ شروع کرتا ہوں۔ جس کو یہ سمجھ میں آئے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ کے وہ نزدیک بھی نہیں جاتا ہے، لیکن وہ رحمان ہے، وہ جانتا ہے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، کہ فکر نہیں کرو، ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اطاعت کرتا ہے نا والدین کی، وہی میرے کہنے کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں۔ بعض لوگ علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ کہیں نہیں آیا ہے کہ علماء کے ہاتھ چومو، کہیں نہیں آیا علماء کے جوتے سیدھے کرو۔ چومنا ہے جاؤ والدین کے ہاتھ چوم، تمہیں جنت گھر سے ملے گی، باہر سے نہیں ملے گی۔ امام زمان تک پہنچنے کا دروازہ مسجد میں نہیں ہے، گھر میں ہے۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔